السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سورہ الاعراف۔ ہمیں قرآن پاک کو بار بار پڑھنا اور سننا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کے حکم کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا اور اس کی تفسیر سن لی اور سوچا کہ بس اب یہ کافی ہے، مجھے سب پتہ چل گیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ قرآن پاک کو بار بار دہرانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لگائے صرف اور صرف سورہ بقرہ کے احکامات کو سمجھنے میں۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ سو رہے ہوں، رات کو آنکھ کھلے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ انجام اچھا کرے، آمین۔ قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا۔ میزان برحق ہے جس پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ میزان اتنا بڑا ہے کہ جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تکبر کرنے والا بڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑا ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو۔ ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا اور اللہ سے اس نے مہلت مانگی تھی کہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دے دی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی دعا بھی قبول ہو گئی تھی، لہٰذا اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ گناہ گاروں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابن آدم اس بات کو نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ جب انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے تو بھی شیطان اس کے ہر نیکی کے کام میں اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اسے پیچھے ہٹاتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا۔ لوگ اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اس پہ شکر نہیں کرتے، مثلاً آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، صحت، یہ سب ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن جو ہم سے چلا جاتا ہے اس کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح ہے۔ شیطان موت کے وقت بھی بہکاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آخر تک ہمارے ہوش و حواس اس طرح قائم رکھے کہ توبہ کر کے لا الہ پڑھ کر اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، دشمن شیطان کے پھندے سے نکل جائیں، کیونکہ اس وقت بھی یہ ہمیں بہکاتا ہے کہ تمہیں تمہارا علم کام آ گیا، تم تو بہت بڑے نیک تھے، تمہیں تو فکر کی بات نہیں۔ استغفر اللہ۔ تو شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے۔ لباس انسان کی عزت بھی ہے، زینت بھی ہے، ستر کا باعث بھی ہے، اس کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ فرق ہے شیطان اور انسان کا کہ جب شیطان نے نافرمانی کی تو وہ اکڑ گیا اور ڈھٹائی کی، لیکن جب آدم اور حوا سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی، اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو اگر ہم سے بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے اور دوسروں پر الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ کسی بھی غلطی پر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کو الزام دے کر خوش ہوتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، یا اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور بندوں سے بھی؟ لباس کے دو مقاصد ہیں، ایک ستر کو ڈھانپنا ہے اور دوسرا خوبصورتی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، بہت قیمتی لباس پسند نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں شیطان کا انسان پر قابو پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے کہ ان کو ریویلنگ ڈریس کی طرف مائل کریں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ایسے ڈریس پہنتی ہیں جس سے ان کا بدن نظر آتا ہے، جیسے شادی کے موقع پر سلیو لیس وغیرہ بازو لگا لیتی ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ لباس کہ جس سینے کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے وہی سب سے زیادہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک خوش فہمی ہے کہ اپنے جسم کو نمایاں کرنا آزادی ہے۔ تنگ لباس، باریک لباس پہن کر دراصل انسان دوسروں کے ہاتھ میں ایک پپیٹ یعنی کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ لباس عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور اس کے لیے جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں بھی ہیں جو ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھی، یعنی آپ کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں،
جن سے وہ لوگوں کو مار دیں گے، یعنی ظالم حکمران، اور دوسرے وہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگے ہوں، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والے ہوں۔ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہیں۔ خاص طور پہ یہاں پہ ہیئر سٹائل کی بات کی گئی ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو روکا جائے کہ ایسا نہ کرو تو روکنے والوں کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ انسان جب بھی مسجد میں جائے تو صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہن کر جائے، مسواک اور خوشبو بھی لگا کر جائے، لیکن عورتوں کو مسجد میں خوشبو لگا کر آنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مردوں کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ جمعہ کے دن خاص طور پر ہر چیز کا اچھی طرح اہتمام کرنا، نہانا، اچھا لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، ناخن یا بال کا تراشنا، غیر ضروروں کی بالوں کی صفائی کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ ہمیں اعتدال میں رہ کر کھانا کھانا چاہیے۔ کھانے کے وقت ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے۔ کھانا صاف ستھرا اور طیب ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، تو جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا کچھ اور نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بہت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، سادہ غذا کھانی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن بھی 2 بار کھانا کھایا تو ضرور اس میں سے ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھیں، رو فوڈ، اور ایک وقت بس پکا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ اب رمضان میں بھی جیسے ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا متوازن کھانا پلان کریں جس سے ہم اس آیت پر عمل کر سکیں۔ گناہ کس کو کہتے ہیں یہ جاننا چاہیے۔ کسی کو گالی دینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، چھوٹی سی بات پر پھٹنا اور دوسرے پر اتنا غصہ کرنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ کسی کی بات کے جواب میں خود بھی ویسا جواب دیا تو بات برابر کی ہوگی، لیکن اگر زیادہ کیا تو وہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی اور اس کی پوچھ ہوگی۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کی ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ نے فرمایا ہے حالانکہ اس نے نہیں فرمایا، اس کو شرک سے بھی آگے رکھا گیا ہے۔ ایک مومن شخص فحش گو نہیں ہوتا، وہ طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ جنت کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے دل صاف ہوں گے۔ اعراف والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے۔ وہاں ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہمارے بہت کام آئیں گی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کام کرنے کے دوران بھی تسبیح کرتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر وقت پڑھتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا ہمیں جنت میں لے جائے۔ جب ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو پانی پلانا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا تھا، تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جو ایک مومن کو پانی پلائے اور اسے زندگی بخشے۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی گلاس میں پانی ڈالنا ایک اچھا عمل ہے، اس پر پریشان نہ ہوں کہ ہمیشہ ہم ہی پلائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پلاتے رہیں۔ پھر بڑے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کنویں کھدوائیں، نہریں بنوائیں، یا ایسے کہیں پہ نل لگوا لیں، ایسے کام میں بھی خیر ہے۔ جس نے کوئی کنواں کھدوایا اور اسے کوئی پیاسا جاندار پانی پیے گا تو قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا جب تک وہ کنواں باقی رہے گا۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا پانی پلانا اور پانی روکنا گناہ کا باعث ہے۔ 3 ایسے شخص ہیں جس سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ تو ان کو دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا، پھر بھی وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا۔ اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرو، کبھی بھی تکبر نہ کرو، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا مانگتے رہو۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، مگر ان کو جھوٹا اور بیوقوف کہا گیا۔ اگر اتنے بہترین لوگوں کو ایسا کہا گیا تو ہمیں بھی اگر کوئی جھوٹا کہہ دے تو ہم دل خراب نہ کریں اور اپنے نیک کاموں کو جاری رکھیں۔